حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں کے مطابق خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور کسی نے لکھا کہ وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس پیدا ہوئے۔ اس لیے بعض لوگ آپ کو، جو روافض ہے، شیعہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ وہ لکھتے مولد کعبہ، یعنی کعبے کے اندر ان کے پیدا ہونے کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ایک اور صحابی ہیں حکیم ابن حزام، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ بہرکیف تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے پاس میں، اور دوسرا شرف یہ بھی حاصل ہے کہ یہ حضور کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے بھی ان کو دوہری فضیلت حاصل ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، آپ کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کا نام ابو طالب ہے، اور ہم حضرت ابو طالب سے بھی خوب واقف ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے چچا ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا جان۔ حضرت ابو طالب ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے خوب پڑھا، علماء سے خوب سنا، اور ان کی قربانیوں کو بھی ہم خوب جانتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کے زمانے میں آنکھ کھولی ہے اور دنیا میں آئے ہیں، تو اس وقت میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پردہ فرمانے کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش فرمائی، اور دادا عبد المطلب نے جننے جاتے وقت میں اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کو بلایا، اور بلا کر فرمایا تھا کہ اسے اپنے بیٹے سے زیادہ بڑھ کر چاہنا اور ان کی بہترین پرورش کرنا۔ تاریخ یہ بتاتی ہیں، اور ہم نے بار بار نبی کی سیرت کو سنا ہے کہ ابو طالب نے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہمارے نبی کو چاہا ہے، اور جب جب ضرورت پڑی ڈھال بنے ہیں، اور جب جب ضرورت پڑی آپ کی مدد فرمائی ہے، جہاں ضرورت تھی تائید فرمائی ہے، جہاں ضرورت تھی نصرت فرمائی ہے۔ یہ وہی ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان۔ حضرت ابو طالب کی اہلیہ محترمہ، ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور دادا عبد المطلب کی پرورش کے بعد میں، جب خواجہ ابو طالب کی پرورش میں آپ رہیں، تو آپ کی اہلیہ یعنی نبی کے چچی جان نے آپ کی خوب بہترین پرورش فرمائی، اور آپ کا اپنے بیٹوں سے زیادہ خیال فرمایا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے ہمارے نبی کا خوب خیال کیا، بہترین تربیت فرمائی، اور جو کچھ ہو سکتا تھا بہتر سے بہتر کھانا کھلاتی رہی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور غم سے غمگین ہو گئے، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد میں فرمایا تھا کہ جس طرح میری والدہ نے مجھے دنیا میں پیدا کیا تھا، میری امی جان کے جانے کے بعد حضرت خواجہ ابو طالب کی بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان میری والدہ محترمہ کی طرح۔ اتنی محبت تھی ہمارے نبی کو اپنی چچی جان سے، حضرت خواجہ ابو طالب کی اہلیہ سے، وہ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتے مبارک کو اتار کر ان کے حوالے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان کے خاندان کے لوگوں کو، اور فرمایا اس میں ان کو کفن دینا۔ یہ بے پناہ محبت کی علامت ہے کہ حضور نے اپنی چاچی جان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک۔ جب قبر تیار ہو گئی ان کی، تو روایت میں لکھا ہے تاریخ کے اندر، حدیثوں کے اندر، کہ انتقال کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں باضابطہ جا کے لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد پھر باہر آئے اور دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس قبر کو آپ کھول دیجئے، آسانی کا معاملہ فرما دیجئے۔
اتنی بڑی محبت کی علامت ہے حضور اکرم علیہ السلام کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ کے ساتھ۔ وہ جو احسانات تھے حضور کی والدہ کے جانے کے بعد، اور انہوں نے جو کچھ احسانات کیے تھے اس احسانات کا بدلہ چکایا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے قبر مبارک میں اتر کر اور لیٹ کر اور اللہ سے دعا مانگ کر اور اپنا کرتے مبارک قمیص دے کر بتایا امت کے سامنے کہ میں ان کی والدہ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے سامنے دعا کی کہ پیارے اللہ آپ ان کے ساتھ عافیت کا، خیر کا، آسانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ تو یہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ یہی وہ خاتون ہے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی۔